اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 12 جمادی الاول۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ غزوہ بدر میں 70 مشرکین قید ہوئے جن کو مدینہ منورہ لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کو سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ دنیا کی کوئی قوم اس عدل و انصاف اور حسن سلوک کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کمر سے کسے ہوئے تھے۔ ان کے کراہنے کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے تو صحابہ نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی۔ ان کی اس رعایت کی وجہ سے عدل و انصاف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کرا دیں۔ صحابہ کے حسن سلوک کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر قیدیوں کو کھانا کھلایا، اپنی ضروریات کے باوجود ان کو کپڑے پہنائے۔ مالدار قیدیوں سے 4000 درہم فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا اور پڑھے لکھے غریب قیدیوں کو 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے بدلے آزاد کر دیا گیا اور ان پڑھ غریب قیدیوں کو بلا کسی معاوضے کے رہا کر دیا گیا۔ کسی قوم کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، جماعت کے متعلق خبر دینا۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس اس طرف سے مشرق والوں کی ایک بار اخلاق جماعت آئے گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اس طرف چلے۔ تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ سامنے سے 13 افراد پر مشتمل ایک جماعت آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون ہے؟ جماعت نے کہا، ہم قبیلہ بنی عبد القیس سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا اس شہر میں تجارت کے ارادے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں کا تذکرہ کیا تھا اور تعریف کی تھی۔ بہقی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، قرض ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی پر طاقت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، تجارت میں برکت کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا تجارت میں برکت کے لیے دی، بارک اللہ لک فی تجارتک۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری تجارت پہ برکت دے۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، مصافحہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، گمراہی اختیار کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 26۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا چاہنے والوں کے لیے نقصان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کہ ساری کوششیں اسی پر خرچ کر دے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 20۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9 طب نبوی سے علاج، ککڑی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
مفہوم یہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ککڑی کے فوائد میں لکھتے ہیں یہ معدے کی گرمی کو بجھاتی ہے، مثانے کے درد کو ختم کرتی ہے۔ عنوان نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماتحت و یتیموں کے بارے میں فرمایا تم اپنی اولاد کی طرح ان کا اکرام کرو اور جو تم کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاؤ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔